اتقوا دعوة المظلوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ یقیناً یہ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے، اور ایک مسلمان جس کے لیے دین پر چلنا ضروری ہے تو اسے دین کی معلومات کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن افسوس ہے مسلمان قوم پر کہ مسلمان قوم نہ تو دین کے اوپر چلتی ہے اور نہ دینی معلومات رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان قوم اپنی تاریخ کو بھی نہیں جانتی۔ جب انہیں دین کی بنیادی بات معلوم نہیں تو اسلامی تاریخ سے مسلمان کتنے دور جا چکے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں، جو قوم اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ یقیناً مسلمانوں کی تاریخ بڑی شان و شوکت والی رہی ہے۔ ہم سب کو پتا ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان ہیں، اور ابھی تازہ معاملہ فلسطین اور اسرائیل ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، اس کو ظالم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ فلسطین جس کے بارے میں ہمیں تاریخ کا بالکل ہی پتہ نہیں، نہ ہمارے سامنے یہ تاریخ آتی ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے، نہ ہمیں کوئی دلچسپی ہے۔ فلسطین اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کا دل ہے، مسلمانوں کی میراث ہے، اور اس سے مسلمان محبت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد مسجد حرام، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ جب مسجد اقصیٰ کے ارد گرد آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں تو اندازہ لگائے، غور کریں کہ مسجد اقصیٰ کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ فلسطین جس کو اسرائیل یروشلم کہتا ہے، اور ہم اس کو فلسطین کہتے ہیں، القدس اس کے اندر ایک شہر ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت کی تو فلسطین آ کر بسے، اور یہیں پر ان کی جو اولاد تھی حضرت اسحاق علیہ السلام، ان سے نبیوں کا سلسلہ تھا، اور ایک لڑکا، ایک فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی جو اولاد ہے نبی علیہ السلام آتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا تعلق اس شہر سے رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی
نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو پیدا کیا. انہوں نے اپنا عبادت خانہ اسی شہر کے اندر بنایا جس کو قدوس کہتے ہیں. یہی شہر ہے جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کی. اور یہی شہر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ایک معجزہ تھا. بغیر باپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. اور یہی شہر ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا. اور یہی شہر ہے جس کے اندر ایک جگہ ہے مقام دودھ جہاں پر دجال قتل کیا گیا. اور یہی شہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی موجودگی میں امامت فرمائی. اور نبی علیہ السلام نے معراج اور معراج پر جا کر جو آپ کو تحفے دیے گئے، آپ کو جو انعامات کی بارش ہوئی، ان میں سے ایک وقفہ نماز کا ہے. 5 وقت کی آپ کو نماز ملی. اس وقت سب سے پہلا قبلہ اسی کو بنایا جس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے تقریباً اس کی طرف 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی. یہ تعلق مسلمانوں کا اس شہر سے رہا. اور پھر نبی علیہ السلام کی احادیث بھی کہ جو آدمی مسجد کے اندر نماز پڑھے گا، ایک روایت کے اندر ہے 1000 نماز کا ثواب ملے گا اور ایک روایت کے اندر 50,000 نماز کا ثواب ملے گا. اور آپ نے فرمایا کہ کسی بھی مسجد کی زیارت کو جانا عبادت نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے، جن میں سے ایک یہی مسجد ہے، مسجد اقصی. وہاں زیارت کے لیے بھی جائیں گے تو عبادت کا ثواب ملے گا، اور مسجد کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو عبادت کا ثواب نہیں. آپ وہاں جاؤ گے عبادت کرو گے ثواب مل جائے گا، لیکن یہ 3 مسجدیں اس لیے جن کے متعلق نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی. اور آپ علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت المقدس کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ حشر اور نشر کی جگہ ہے، یہاں نماز ادا کرو. تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کسی کے اندر طاقت نہ ہو، وسعت نہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کم سے کم وہاں پر تیل ہی بھیج دو جس کے ذریعے وہاں چراغ ہو جائے. سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی. ان میں سے ایک دعا یہ بھی تھی یا اللہ اس مسجد کے اندر جو نماز آ کر پڑھے اس کو اس طرح بخش دے، اس کی اس طرح مغفرت کر دے جیسے وہ آج ہی جلا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائے. دنیا کے اندر سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر، اس کے بعد دوسرے نمبر پر روایات کے اندر آتا ہے مسجد اقصی کی تعمیر، اور اس کا فاصلہ تقریباً 40 سال کا. تو یہ وجہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق ہمیشہ اس شہر سے رہا. اور وہاں جو عرب آزاد رہتے ہیں، بستے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. آپ کو واقعہ بارہ سنا ہوگا، معلوم بھی ہوگا کہ جب ملک شام کے اندر لڑائی چل رہی تھی، ملک شام اس وقت کافی بڑا حصہ رکھا ہے. اس وقت اس کے 4 ملک بن چکے، اردن، لبنان، بحرین، فلسطین. یہ چاروں ملک مل کر ایک ملک ہوا کرتا. تو وہاں پر جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے.
حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی علیہ السلام نے امین کا لقب دیا، اس امت کے امین تھے آپ، عشرہ مبشرہ میں تھے، آپ محاصرہ کر رہے، 2 مہینے ہو چکے ہیں بیت المقدس فتح نہیں ہوتا۔ آخرکار بیت المقدس کے اندر جو پادری تھے انہوں نے کہا اگر آپ کا خلیفہ، آپ کا امیر المومنین آ کر دستخط کر دے ہم خود یہ بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ آپ نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے طے ہوا کہ آپ جائیں گے۔ ایک غلام صاحب میں رکھا اور یہ کہا ایک منزل پہ میں سوار ہوں گا، ایک منزل پر آپ سوار ہوں گے۔ چل رہے ہیں پہنچتے ہیں، جب آخری منزل آتی ہے تو غلام کی باری سوار ہونے کی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری لگام پکڑ رہی، پہنچ چکے تھے۔ عیسائیوں کو اطلاع دی گئی ہمارا خلیفہ، ہمارا امیر المومنین آ چکا ہے۔ وہ توریت کو دیکھتے ہیں، مرد گردانی کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا نشانی مل جائے گی۔ وہ ساری کی ساری نشانیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر موجود تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا لباس مبارک، آپ کا سواری کو پکڑ کر چلنا، یہ ساری باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہیں۔ اور ان کو دیکھ کر عیسائیوں نے بیت المقدس کی چابی آپ کے حوالے بغیر جنگ و جدال کے، بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گئی۔ وہ عمر فاروق اس کی شکل کو دیکھ کر، جس کے لباس کو دیکھ کر، جس کے چہرے مہرے کو دیکھ کر ان لوگوں نے بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دی۔ آج ان کا انکار کرنے والے بھی، ان کی بات کو بدعت کہنے والے بھی موجود، شرم نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ عمر فاروق جس کو نبی علیہ السلام نے مانگ کر لیا تھا، مراد نبی ہے، نبی علیہ السلام کے سر بغیر جنگ و جدال کے بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی، اور اس طریقے سے انہوں نے کہا، اس طریقے سے ان کا رہن سہن کا انتظام کیا کہ بیت المقدس مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن پھر مسلمانوں میں سستی آئی، لاپرواہی آئی، غفلت آئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہودیوں کے حوالے کیا۔ دنیا کے اندر 2 مسجدیں ہیں جن کو کعبہ کا شرف حاصل ہوا ہے، صرف 2 مسجدیں۔ ایک بیت اللہ ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے، ابراہ نے کوشش کی تھی کہ اس کو ڈھا دے، اس کو ختم کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی اور پوری سورۃ قرآن پاک کے اندر اس کے متعلق نازل کی۔ اور دوسری مسجد یہی مسجد اقصی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا قانون ہے، اس کا قانون یہ ہے کہ جب مسلمان معاصی کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن آپ عیاشی کے اندر، مکاری کے اندر، فریبی کے اندر، آپ طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث رہیں گے تو آپ سے وہ بیت المقدس چھین لیا جائے گا۔ تو یہی حال ہے۔ چنانچہ وہ جدہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آج ایسے مجاہد کی، ایسے بہادر کی ضرورت ہے۔ آج کل تو ہمارے نوجوان ان کو تاریخ کا تو کیا پتا، کرکٹ کا نام تو شروع سے لے کر آخر تک بتا دیں، انہیں پوچھ لیا جائے کہ فلاں
کون ہے، سیاست کے اندر کون ہے، یا فلم کے اندر، ہر ایک کے اندر مہارت کامہ رکھتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے تاریخ کی لا علم، وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک ولولہ، ایک عمر، ایک جوش رکھا۔ چنانچہ 1187 عیسوی کے اندر وہ مرد مجاہد بیت المقدس کو فتح کرتا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ، آن بان کے ساتھ وہ بیت المقدس کے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن جنگ و جدال کو بھی نہیں کرتا۔ عیسائیوں نے قبضے میں لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کی تھی، اور مسلمانوں سے عیسائیوں نے چھینا تو تقریباً 70,000 مسلمانوں کو ختم کر دیا، ان کو بے گھر کر دیا گیا، گھروں کو اجاڑ دیا گیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی داخل ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، مظلوم ہوتے ہیں، ان کا ٹیکس معاف کر دیتا ہے، اپنی طرف سے وظیفہ جاری کرتا ہے۔ لیکن جب مسلمان پھر عیاشی کے اندر مبتلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس قبلہ اول کو ان سے چھین۔ خلافت عثمانیہ کا سب سے آخری خلیفہ عبد الحمید ثانی، اس سے جب یہ کہا گیا کہ فلسطین کی زمین اسرائیل کو دے دی جائے تو اس نے ایک تاریخی جملہ کہا اور یہ کہا تھا یہ امت کی امانت ہے، مسلمانوں کی امانت ہے، یہ ایک انچ بھی زمین کا حصہ تمہیں نہ دوں۔ لیکن 1948 کے اندر اسرائیل وجود میں آتا ہے، وہ سے 1948 ہے، اور 1967 کے اندر بیت المقدس کو دوبارہ مسلمانوں سے چھین لیا جاتا ہے، اور آج تک یہ حالات ہیں کہ جب سے وہ ملک بنا ہے تب سے وہاں پر خون خرابہ اور ظلم و زیادتی اور مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر اور اجاڑا جاتا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو جو سنتے ہیں اسی کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ کیا حماس نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کی۔ آپ کے گھر کے اوپر کوئی قبضہ کر لے، آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر لے تو آپ برداشت کر لیں، آپ برداشت نہیں کرتے۔ یہی وجہ رہی ہے ہندوستان کے جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں، سب سے پہلا جو وزیر اعظم تھا پنڈت جواہر لال نہرو، اس سے لے کر آج تک جتنے بھی وزیر اعظم گزرے ہیں ان سب کا ایک ہی منشا رہا ہے، ایک ہی بات رہی ہے کہ فلسطین مظلوم ہے، فلسطین فلسطینیوں کا ہے، ان کو ان کا حق دیا جائے۔ اٹل بہاری واجپئی اس نے یہاں تک کہا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے، ان کی زمین ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ اگر ملک کے اندر، دنیا کے اندر امن و امان قائم رہے تو اس کو اس کی زمین چھوڑ بھی دے، وہ زمین کس کی؟ ہمارے ملک کے اندر جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، ہم نے انگریزوں کو بھگایا تو ہمیں آتنکواد کہہ دیا جائے، تو پھر جتنے بھی مجاہدین تھے ہندوستان کے اندر لڑائی لڑنے والے، جنگ کرنے والے، سارے کے سارے اس فہرست کے اندر داخل ہیں۔ لیکن آج ہمارا وزیر اعظم اور اسی طریقے سے آج کی نیوز خبریں ظالم کو تو مظلوم بنا رہی ہے اور مظلوم کو ظالم بنا رہی ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے مظلوم کی بکواس ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اس کی طرف ہم نے منہ کر کے نماز پڑھی، اور اس مسجد کو حاصل کرنے کے لیے تقریباً 5,000 صحابہ کرام نے قربانی کی، اور آج تک مسلمان اس کے لیے قربانی دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں۔
ان کا جو جذبہ ہے، ولولہ ہے، جوش ہے کہ ہمارے جسم کے اندر خون کا ایک بھی قطرہ رہے گا تو ہم اپنی اس مسجد کو، اپنے اس ملک کو کسی بھی حالت میں ان کے ہاتھ میں جانے نہیں دیں۔ کیوں؟ یہ ہماری آن بان شان عرب سمجھ میں۔ تو یہ مسجد اقصیٰ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی۔ برکتیں دو طرح کی، ایک برکت تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی زمین، وہاں کے پھل فروٹ کے اندر وہ خوبی رکھی ہے۔ آدمی جب کھاتا ہے، آدمی وہاں رہتا ہے تو جسم کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی برکت ہے، اور روحانی برکت یہ ہے کہ بے شمار انبیاء کرام اس جگہ پر پیدا ہوتے، اور وہاں پر بے شمار انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں۔ ہر نبی کو ہم مانتے ہیں، ہر نبی سچا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو نبی علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اب آپ ہی کی بات مانی جائے گی، آپ ہی کی شریعت کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سے تو پتہ ہی نہیں، کوئی اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ مسلمان وہاں پر مظلوم ہے، پتہ ہی نہیں کسی کو۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مضبوطی اور ترقی عطا فرمائے۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہو تو پکڑ دو، اگر یہ طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں، زبان سے کم برا کہ اس کی مذمت ظاہر کرتے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل کے اندر اس کو برا ماننا کہ وہ برا کرتا، تو آپ دعا کریں۔ ہمیں خود اپنے لیے دعا مانگنے کی فرصت نہیں۔ مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے دعا، تو دعا کرے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر طریقے سے مضبوطی عطا فرمائے، ہر طرح سے ان کا تعاون عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، ان کے لیے روزہ رکھ کر ان کے لیے دعا کرے، ان کے نام سے صدقات و خیرات کرے، اور جہاں تک ہو سکے ہمیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس کمپنی کی چیز ہے، پتہ ہوتا کہ نہیں؟ بہت سارے جو نوجوان ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں کمپنی سے بن کر آئی، یہ فلاں ملک سے بن کر آئی، تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کمپنی جو اسرائیل کی کمپنی ہے اس کا بائیکاٹ کرے، اپنی طرف سے تو کوشش کرے تاکہ وہ مالی اعتبار سے کچھ تو کمزور ہو۔ آدمی جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، اتنا کرے گا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بھی ہمت دے گا اور ان کو بھی ہمت دے گا۔ تو آج پوری دنیا کے اندر یہ حالات ہیں، اور آدمی لاپرواہی کی زندگی گزار رہا ہے، غفلت کے اندر آدمی پڑا ہوا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ حالات کہاں تک جا چکے ہیں، حالات کیسے ہو رہے ہیں۔